چینجلنگ قسط نمبر 3۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر اپنی کہانی شروع کی۔ فون پر میری بیوی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے فوراً مجھے گھر آنے کا کہا۔ میں نے فون کاٹتے ہی پریشان نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں فوراً باہر کی جانب بڑھا۔ تبھی ڈاکٹر نے مجھے آواز دی۔ میں نے رک کر بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ایک طریقہ ہے البتہ اسے جان چھڑوانے کا۔ اس نے وقت اور الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے مجھے وہ طریقہ بتایا، تاہم میں کسی بھی صورت اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ سو وہاں سے نکل آیا۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک خوفناک احساس نے جکڑ لیا۔ اپنی بکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا۔ گھر ایک بھیانک قسم کے سناٹے کا شکار تھا۔ اس بات نے مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا۔ میں گھر کے اندر بیوی کو آوازیں دیتا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک شور کی سی آواز پڑی۔ اندازہ لگاتے ہوئے میں اس آواز کی جانب بڑھا۔ وہ آواز سٹور کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ سٹور کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ آیا سٹور میں میری بیوی تھی یا پھر وہ مخلوق۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولا، اس کی خالی خالی آنکھیں نم ہونے لگیں، آواز بھی لڑکھڑانے لگی۔ شاید وہ کچھ دیر چپ رہ کر اس منظر کو جذب کرنا چاہتا تھا جو وہ آگے بتانے والا تھا۔ میں نے اپنی طرف پڑی پانی کی بوتل سے اس کے گلاس میں پانی بھرا۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد اس نے گہری سانس لی، پھر دھیمی آواز میں بولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آ رہا۔ وہ مخلوق انتہائی ظالم، شاطر اور چالاک تھی۔ مجھے کافی دیر بعد سمجھ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے شیشے کی ایک باریک مگر انتہائی تیز دھار تار میری بیوی کی گردن پر لپیٹی اور دوسرا سرا دروازے کے ساتھ اس طرح باندھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے، اس تار میں ایک جھٹکے کے ساتھ تناؤ آ جائے۔ میری بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ہونٹ سلے ہوئے تھے، سو وہ یوں بول بھی نہ سکی، اور میرے دروازہ کھولتے ہی وہ تیز دھار تار اس کی گردن کے اندر تک اس طرح پیوست ہوئی کہ گردن ہی اڑا گئی۔ اس کی بات سنتے ہی میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ منظر جیسے میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ اب میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے اس مخلوق کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھی؟ اور میری ماں؟ کہیں نہیں۔ خیال آتے ہی میں وہاں سے الٹے پاؤں باہر کی جانب بھاگا۔ ماں کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ راستے میں ایک بار کال کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ماں نے ریسیو نہ کی۔ میرے خدشات مزید بڑھنے لگے۔ ماں کے گھر پہنچتے ہی میں دیوانوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا۔ تبھی مجھے کچن سے کچھ عجیب سی آوازیں آئیں۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھا، ایک ناخوشگوار قسم کی بو میرے نتھوں سے ٹکرائی۔ کاش میں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ کاش میں اس دن ہسپتال نہ گیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دباؤ دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دیوار کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے گردن گھمائی اور پوچھا، سگریٹ ہوگی آپ کے پاس؟ میں نے فوراً اپنی جیب سے پیکٹ نکالا اور 2 سگریٹ نکالے۔ ایک سلگا کر اس کی جانب بڑھایا اور ایک اپنے لیے رکھی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کے لیے دنیا میں سب سے عزیز ہستی کون ہے؟ میرے والدین، میں نے جواب دیا۔ میرے لیے بھی۔ خیر، میں جیسے ہی کچن میں پہنچا، فرش پر جا بجا خون تھا۔ بیسن پر نظر پڑی تو وہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں کانپتا ہوا بیسن کی جانب بڑھا تو اس میں کٹے ہوئے ہاتھ پڑے تھے، میری ماں کے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ شاید وہ مناظر صحیح طرح سے بیان نہ کر پاؤں، بس اتنا جان لیں کہ جس طرف بھی نظر پڑتی وہ پھر چپ ہو گیا۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ وہ واقعی سچا تھا اور میں شاید دنیا کا وہ آخری انسان تھا جو اس کی ایک ایک بات پر یقین کر سکتا تھا۔ اس کا لہجہ، بیان کیے گئے واقعات، کوئی بھی انسان اتنا سب کچھ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا۔ پھر میں ادھر ہی بیٹھ گیا، دیکھتا رہا، روتا رہا، بہت دیر تک روتا رہا۔ بالآخر جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا
تو میرے اندر انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ میں اس مخلوق کو تلاش کرتا رہا مگر وہ غائب تھی۔ سو میں نے چپ چاپ اپنی ماں اور پھر بیوی انہیں سمیٹا۔ انتہائی رازدارانہ انداز ان کا کفن دفن کیا گیا۔ یہ سب کچھ انتہائی خاموشی سے کیا۔ دن گزرنے لگے، وہ مخلوق غائب رہی۔ انتقام کی خواہش مجھے پل پل بے چین کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ مخلوق ہمارے ہی پیچھے رہنی تھی، سو اسی امید کے تحت میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک رات وہ واپس آئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، رات کے کوئی 2 بجے تھے۔ اچانک ٹی وی چلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً محتاط ہو گیا۔ احتیاطاً دراز میں پڑا اپنا پسٹل اٹھایا اور دبے قدموں ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھا۔ ٹی وی تو چل رہی تھی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے پورے لاؤنج میں نظر دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا۔ تبھی میری نظر چھت کے کونے پر پڑی۔ مہروز تھا، وہ چھت کے کونے پر انتہائی عجیب انداز میں بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا اور 2-3 فائر کر دیے، مگر تب تک وہ مخلوق وہاں سے چھلانگ لگا کر میرے سامنے پہنچ چکی تھی۔ میں بوکھلا کر چند قدم پیچھے کی جانب ہٹا، وہ بھی آگے کی طرف بڑھی۔ تبھی اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ انتہائی طاقتور تھی۔ میں ایک بار فضا میں اچھل کر دور جا گرا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ گھمایا، میرے ہاتھ انگیٹھی کے ساتھ پڑے لوہے کا ایک راڈ لگ گیا۔ میرے نزدیک پہنچ کر جیسے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی، میں نے وہ راڈ سامنے کر دیا۔ راڈ سیدھا اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ لوہے کا وہ راڈ چند انچ تک اس کی گردن میں دھنس گیا۔ انتہائی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے وہ مخلوق ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر باغیچے کی جانب بھاگا۔ وہاں پڑا بیلچہ اٹھا کر میں واپس پلٹا، مگر تب تک وہ مخلوق بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا، لوہے کا خون آلود راڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ انتہائی غضبناک انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بیلچے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے چند قدم آگے کی جانب بڑھا۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ وہ میری جانب دوڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے نزدیک پہنچتی، میں نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلچہ اس کی جانب اچھالا، جو سیدھا اس کے منہ پر جا لگا۔ وہ فرش پر جا گری۔ وقت ضائع کیے بغیر میں نے دوڑ کر بیلچہ اٹھایا اور اس کے سر پر وار کرنے شروع کر دیے۔ پورا گھر اس کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں تب تک وار کرتا رہا جب تک میرے مسلز جواب نہ دے گئے۔ اس کا سر پچک چکا تھا۔ وہ مخلوق مردہ حالت میں میرے سامنے پڑی تھی، مگر ابھی ایک کام باقی تھا۔ میں اس شخص کی ہمت اور اس کے حوصلے کا قائل ہو چکا تھا۔ یہ سب اگر میرے ساتھ ہوتا تو شاید اب تک میں پاگل ہو چکا ہوتا۔ میں اس کے مردہ جسم کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں پہنچا۔ اس سے فرش پر ڈال کر میں نے الماری سے وہ نیا اور تیز دھار ٹوکا نکالا جو اس لمحے کے لیے ہی خریدا تھا۔ اس وقت میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ میں آرام سے فرش پر بیٹھا اور اس کے جسم پر تب تک ٹوکا چلاتا رہا جب تک وہ گوشت کے لوتھڑوں میں تقسیم نہ ہو گیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میں صدمے سی کیفیت میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی بیل بجی۔ ملاقات کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا، جبکہ میرے پاس بولنے کو اب کچھ نہ تھا۔ سو میں چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے باہر آیا، ڈیوٹی پر کھڑا ایک سپاہی آواز لگاتے ہوئے میری جانب دوڑا، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ میں آفس میں پہنچا تو وہاں بیٹھا نوجوان انسپکٹر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ہم دونوں پولیس وین میں بیٹھے جو کہ مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ انسپکٹر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو کافی ٹھنڈا تھا۔ اندر لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک لاش کے قریب جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ لاش کے جسم پر سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے لاش کے منہ سے کپڑا سرکایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ لاش بہروز کی تھی، مہروز کا والد، جس سے میں ابھی پوری کہانی سن کر آیا تھا۔ یہ لاش کل رات پہنچائی گئی ہے، انسپکٹر نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جاری ہے۔ کہانی کی بقیہ کے ساتھ اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔